پہلے نمبر پہ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اسٹوڈنٹس ہیں میرے. انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میں نے نمازیں انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہیں. تو بھائی پوری زندگی جتنی نمازیں پڑھو گے تمہاری نمازوں کا ثواب تو مجھے ویسے ہی مل رہا ہے الحمدللہ. یہ فیض حمید کو نہیں جائے گا، نہ عمران خان کو ثواب جائے گا، نہ عاصم منیر صاحب کو جائے گا. لیکن احترام سے انہوں نے بات کی. پورا ولاگ ان کا جھوٹ کے اوپر پروپیگنڈے پہ مبنی ہے، لیکن ڈیسیوڈ ہے، اس لیے میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی ایک ایک چیز. انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو مولوی نوں پورا پی گیا ہاں، تسی تو شاہی کوئی نہیں ہو، ممی ڈیڈی برگر کھانے والے ہو، تہاڈا ساہ نہیں نکلدا انہاں کے. میں تو انہوں نے کچھ نہیں سمجھدا. دوسرے آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے خود کہا کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں احترام کرتا ہوں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، انہوں نے رسپیکٹ دی. تیسرے نمبر پر جنید سلیم صاحب، وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹ ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہر موقع پہ جو لچ فرائی کرواتے ہیں نا، وہ سیاست.pk والے ہیں. ان کے جو سوراب بھائی ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. غلطی ہو جاتی ہے فون کرتا ہوں، انجینئر صاحب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، حکم کریں. میں نے کہا نا، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن غلطی کے بعد وہی جو پاکستانی قوم پہلے غلطی کرتی ہے پھر کہنی غلط ہو گیا. پانچویں نمبر پر عامر متین صاحب، وہ بھی، ان کی وائف بھی اسٹوڈنٹ ہے. بلکہ ابھی میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. آپ لوگ بھی دعا کریں، آمین. وہ تو خیر پانچویں نمبر پہ میں نے جن کا ذکر کیا، انہوں نے تو ولاگ بھی نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں جی صاحب میں نے دیکھ لیا تھا یہ ویڈیو پرانی ہے، یہ مس یوز ہو رہی ہے، تو میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا. باقی چار نے اپنی لا علمی کی وجہ سے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر، ظاہر شیطان تو ہر شخص کے ساتھ اٹیچ ہے، میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں، لیکن نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی انٹینشن میلافائڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اینو دوبارہ لانچ کیتا ہے انہوں نے. کون کہہ رہے جو خود تنخواہ کھاندے رہے ہیں؟ میں تو ایک دن بھی 1 روپیہ نہیں انہوں نے کھادا. تو یہ جب آپ انٹینشن کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا، پھر زیادتی والی بات ہوتی ہے. اب یہ سٹوری کیسے سٹارٹ ہوئی؟ سوموار والے دن، یہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ، اتوار کی رات کو کلپ اپلوڈ ہوا. ظاہر ہے اس وقت تو میں نے بولنا نہیں تھا، پورا ایک ہفتہ جو ہے گند مچاتے رہے. اگر یہ جمعرات کو انہوں نے کیا ہوتا تو میں اتوار کو بول بیٹھتا. سوموار کی صبح آ کے جناب یہ کلپ مارکیٹ میں عام ہوا. شام کو شاید اپلوڈ کر دیا تھا انہوں نے، لیکن ظاہر ہم تو زور کے پروگرام ختم کر دیتے ہیں. مجھے صبح سویرے نا ناشتے کے بعد نا ہمارے اکیڈمی کے ممبر ہیں فہد بھائی، ان کا میسج آیا، اس میں ایک لنک تھا. میرے کو ٹھیپا موبائل، میرے کو کیڑا ایجنسیاں لے ہو چھتر موبائل نے، ٹھیک ہے، ٹھیپا موبائل. اب اس نے لنک بھیج دیا، اس پہ تو نہیں لنک چلتا. تو میں نے کہا شاید کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو کوئی کرنٹ افیئر ہے، کوئی بعض اوقات ہو جاتا ہے تو مجھے وہ لنک اس طرح لوگ بھیج دیتے ہیں. تو میں نے ایک دوست سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ میں ایک میسج بھیج رہا ہوں، ذرا یہ ویڈیو لگا کے دیکھو یہ کون سی ویڈیو مجھے بھیجی ہے. ویڈیو کھولی تھے اگے عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور وہ اپنے اقوال زری ارشاد فرما رہے. خیر بعد میں نے وہ ویڈیو جب مجھے پتا چلا تو میں نے ویڈیو لگا کے، وہ ظاہر یوٹیوب پہ تھی، میں نے دیکھ لی. میں نے کہا یار دیکھو ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میرے نمبر ہیں، ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے، اور ہم رابطے میں بھی رہتے ہیں. ان کے اپنے دوست، یہ سب کچھ ایک فون کال کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں. ابھی بات نہیں ہوئی تو صبح ہو جائے گی، اس سے زیادہ نہیں، چند گھنٹوں میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. پھر ایک ایک کر کے سارے باہر نکلے. کئی تو بےچارے اپنے بھول پان میں، بعض اپنے ڈالرز بنانے کے لیے سارے آگے جناب کلپس بناتے جا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار دیکھو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہو کے اور اس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں یہ 7 مہینے پرانی ویڈیو ہے. ٹی سی ایم والوں کو میں نے ریکارڈنگ دی تھی، اور ان کے جو طلحہ بھائی ہیں ان کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، طلحہ احد. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. 1.5 گھنٹے کی ہے وہ، اس میں سے 14 سیکنڈ، ایک بندے نے 2.5 منٹ، ایک نے 4 منٹ. اندازہ کرو. تو میں نے وہ حرکت نہیں کی جو انہوں نے کی تھی. میں نے پتا کیا میں نے چپ کر کے فون ملایا. سب سے پہلے میں نے جنید سلیم صاحب کو کیا. میں نے کہا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی؟ کہتے ہیں میں نے وہ کٹا ہوا کلپ. میں نے کہا اس میں تو 6 کٹنگ ہے ایک کلپ کے اندر، تصویر کا ایک رخ بیان کیا ہے اور دوسرا بھی ہوا ہے. کہتے پوری ویڈیو بھیجے. میں نے پوری ویڈیو بھیجی. پھر انہوں نے اگلا ولاگ کیا. اس میں انہوں نے کچھ چیزیں تو مانی کہ یہ میلافائڈ انٹینشن نہیں، ایجنسیوں کا بندہ نہیں، بس اس کو سمجھ نہیں آئی ہے. وہ تو میں آج ثابت کروں گا سمجھ کس کو نہیں آئی بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ جسے سمجھ دے نا. جو چیزیں نیوٹن کو سمجھ نہیں آئی تھی 200-250 سال بعد آئنسٹائن کو سمجھ آ گئی. یہ تو نہیں اب کہہ سکتا کوئی کہ آئنسٹائن تو بہت چھوٹا ہے نیوٹن کو لوں. ٹھیک ہے، تو علم کی دنیا علمی بات ہوگی. میں نے کہا یہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں انجینئر صاحب. میرے تو اپنے بیٹے نے مجھے 9 کلپ بھیج دیے کہ دیکھیں یہ 9 مئی پہ بھی انجینئر صاحب کا کلپ، 24 نومبر پہ بھی، قاتلانہ حملے کے اوپر بھی، ان مسائل کے اوپر انجینئر صاحب کے کلپ ہیں سارے، اور آپ نے ان پہ اس طرح ویڈیو بنا دیا. پھر میں نے رابطہ کیا عمران ریاض خان صاحب سے. ان کے قریبی ایک دوست ہے، ان کا نام بھی جنید ہے. انہوں نے آڈیو بھیجی. عمران ریاض نے مجھے آڈیو واپس بھیجی. جی انجینئر صاحب کی میں ویڈیو ابھی بھی دیکھتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو 7 مہینے پرانی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے عدت کیس پہ بات کی ہوئی ہے. سارے چیزوں پہ بات کی ہوئی ہے بھائی.
मिसिंग पर्संस पे आज तुम बात कर रहे हो, मैंने उस जमाने में की हुई है, वो जरा लगा के तो देखो। हमारे गुलाम हैदर भाई ने सारी पुरानी मेरी वीडियो चला के ना इनका कच्चा चट्टा खोल दिया। मैंने नहीं उसको कहा, उसने खुद किया। मैं खुद करने पे आया ना तो मैं छोड़ूंगा ही कुछ नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये काबिल इस्लाह है, इनकी इस्लाह की जा सकती है। अच्छा जी, इमरान रियाज खान साहब का मसला हुआ, फिर आफ्ताब इकबाल साहब से राब्ता किया। वो कहते हैं जी साहब राब्ता किया था तो जवाब नहीं मिला। और मैंने कहा जी आपने राब्ता किया है, रात के वक्त सुबह आपसे बात हो जानी थी, इतनी कौन सी ऐसा मसला था, आपने वीडियो पकड़ के रिकॉर्ड करवा दी, इंतजार कर लेते, कोई एटम बम तो नहीं गिरने लगा था मुल्क के ऊपर, इंतजार कर लेते। और एक्जैक्टली 24 घंटे के अंदर मैंने राब्ता कर लिया उनसे। खैर उन्होंने इसी वजह से फिर अगला व्लॉग भी रिकॉर्ड किया, उसमें कहा जी इंजीनियर साहब की कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी ना, मैं उन्हें यूं समझता हूं, लेकिन यूं है। वो इंशाल्लाह ताला उसको भी मैं रिबटल कर दूंगा। ये भी हुए। फिर मैंने सोराब भाई को फोन किया, उन्होंने कहा जी हुक्म करें, मैं अपनी ट्वीट डिलीट कर देता हूं। मैंने कहा जी आपका चैनल ऐसा करता है, नहीं आप इंटरव्यू दें, अपनी क्लैरिफिकेशन दें इंशाल्लाह। मैंने कहा यार ये जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताना था कि अल्लाह से डरें, झूठ बोलने से पहले जरा देख लिया करें। फिर तारिक मतीन को फोन किया, उन्होंने कहा जी मैं तो वीडियो बनाई नहीं, मुझे तो पहले ही पता चल गया था। मैंने कहा मुझे तो उम्मीद थी कि आप भी अपना लुच फ्राई करेंगे इसमें। कहते हैं नहीं मुझे पता था, और मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट भी पता है कि ये इस तरह बात नहीं हुई थी, ऐसे हुई थी। लो जी, मैंने ईमानदारी के साथ 5 बंदों के साथ बात की। उसके बाद आज मैं 7 दिन के बाद ऑलमोस्ट उस क्लिप के अपलोड होने के आपसे बैठ के लॉजिकली गुफ्तगू कर रहा हूं। सबसे राब्ता करने के बाद 5 कॉमन चीजें हैं जिन पे हम एग्री किए हैं, वो जरा आप सुन लें। मैं जरा इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियर के तरीके से ही इन्हें समझाऊंगा। 5 चीजों पे ये सब के सब एग्री किए मुझसे। कौन? इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, आफ्ताब इकबाल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जुनैद सलीम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, सियासत.pk के सोहराब भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, और तारिक मतीन साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ये 5 इस बात पे मेरे साथ एग्री हैं। 5 बातों पे। कॉमन पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था, सवाए तारिक मतीन के। उन्होंने कहा मुझे पता था इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। बाकी 4 ने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि ये 7 महीने पुरानी है, 26 नवंबर 2024 से भी 4 महीने पुरानी, जुलाई 2024 की ये वीडियो है। ये अपने आप को कहते हैं जर्नलिस्ट, और हमें ये कहते हैं कि आप सियासत पे बात ना किया करें, आपको नहीं पता। और अपनी जर्नलिज्म का हाल है कि इन्हें ये नहीं पता कि वीडियो आपकी है ये पुरानी है। लो सामो। और मेरी इस डांट को आपने एक टीचर की डांट समझना है, ये मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा। कॉमन पॉइंट नंबर 2, 5 ने माना कि इंजीनियर साहब आप वाहिद बंदे हैं जो 9 मई पर भी बोले, कातलाना हमला हुआ खान साहब पे उस पर भी बोले। उन दिनों तौहीन मजहब का इल्जाम भी लगा था, प्राइम मिनिस्टरशिप से वो फारिग हो चुके हुए थे और टीएलपी वाले उनके खिलाफ हंगामा कर रहे थे, मैं उसमें भी बोला। मिसिंग पर्संस के ऊपर पहले भी बोला, बाद में भी बोला, अब तक बोल रहा हूं। इद्दत केस के ऊपर तफसीली लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर भी बोला। सब ने एग्री किया जी हमें पता नहीं था वीडियोस अपलोड। भाई यूट्यूब तो नहीं झूठ बोलती ना, यूट्यूब तो नून लीग एस्टेब्लिशमेंट या पीटीआई की नहीं है ना, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस है। अल्लाह का शुक्र है वो गोरा साहब है। अपलोडिंग डेट नीचे आ जाती है, और इन वीडियोस की जो व्यूअरशिप है वो लाखों में है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 4 लाख। ये नहीं है कि किसी खोड में है कोई क्लिप। कॉमन पॉइंट नंबर 3, मैंने इन 5 को कहा कि मुझे बताओ जिन मौलवियों ने इमरान खान से फायदे उठाए, रो रो के दुआएं की, अपना कारोबार लॉन्च किया, उनकी तरफ से स्पोक्समैन बने हुए थे ताहिर अशरफी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, और बाकी उलमा, नूरुल्लाह कादरी साहब, बाकी ये किधर हैं? इनके खिलाफ क्यों नहीं ट्रेंड चलाते जिन्होंने तुमसे तनख्वाहें लेकर खाई हुई हैं, फायदे उठाए हैं? इनके खिलाफ भी ट्रेंड चलाओ ना, कि ये क्यों नहीं बोल रहे? एक वीडियो उन्होंने निकाली हुई है, वो भी तारिक जमील साहब कुछ नहीं बोले हुए, मुझे पता है वो बहुत समझदार है। हाँ, इन्होंने जानबूझ के उसकी हेडिंग ऊपर बना दी हुई है कि जी वो बोल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। उनके जीन्स ही नहीं है इस तरह के कि वो बोल सके। उनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चला रहे हो जिन्होंने फायदे भी उठाए, मेरे खिलाफ क्यों? इसका मतलब है गल विच कोई और है, सौदा मुक गया जे, ताए काम शुरू किया जे, या आप लोगों को गालियां पड़ रही थी मुल्क छोड़ने के ऊपर, तो आपने कहा कि हम रुख ही दूसरी तरफ बदल दें। ये वो बातें जो इनके अपने लोग भी कह रहे हैं, शेर अफजल बरवर साहब, बाकी लोग। लेकिन चले, ये बहुत सख्त जुमले होंगे, ये मैं सिर्फ इनको बताने के लिए कह रहा हूं कि मैं ये बोल सकता था जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसने जान रखता हूं कि आप शैतान के हत्थे चढ़े कम अज कम। कॉमन पॉइंट नंबर 4, सब ने कहा, वीडियो में भी कहा कि आपकी जो दीनी खिदमात है हम उनकी कदर करते हैं, आप रेफरेंस से बात करते हैं, आपने फिरका वारियत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, हम पहले भी आपके स्टूडेंट्स थे, आंदा भी रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, सारे स्टूडेंट छोड़ जाए, मैं तो अपनी आखिरत की फिक्र में हूं। हमें यह फर्क पड़ा है कि बाकी लोगों के खिलाफ तुम ट्रेंड चलाते हो ना, उनके सब्सक्राइबर्स 1.5 लाख कम हो जाते हैं, मेरे इस एक हफ्ते में 10,000 बढ़ गए। हाँ, मनु तो फर्क पे आ जाए। लो सामो, तुम लोग ये समझते हो कि मैंने ये स्टूडेंट्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से लॉन्च किए हैं, जिस तरह तुम लोग किसी जमाने में लॉन्च हुए थे। अब कह रहे हैं हमने माफी मांग ली है। रुक जाओ, रुक जाओ, अच्छा इतनी जल्दी नहीं होती माफी। हाँ, और माफी तो बाकी लोग भी मांग चुके थे, वोट को इज्जत दे रहे थे, दोबारा से फिर उन्होंने बैत कर ली।
تمہارا بھی کیا اعتبار ہے, آرام سے دیکھیں گے, صبر کرو بھی. تو دینی خدمات اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ارن کیا ہے اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں کوئی اس طرح کی دھون زبردستی نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے. کامن پوائنٹ نمبر 5, اس پہ بھی وہ ایگری کیے, اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب کی فیلڈ نہیں, وہ نہ بولیں. اب وہ دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو بھی حق ہے, آپ بول سکتے ہیں پالیٹکس کے اوپر. پھر انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے یہ مقصد نہیں تھا پالیٹکس پہ بولنا, لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں, تو بولے کیوں ہے. اور اگلی بات بھی سنو نا, کٹا ہوا کلپ 5 کٹنگ میں نے اس میں کہا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچوں نے 90s کی سیاست نہیں دیکھی ہوئی ہے, اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا تھا. تو میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے اپنے مستقبل کو برباد نہیں کرنا. ان کے بچے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمہیں یہاں پہ مروا رہے ہیں. کدھر ہے خان صاحب کے بچے؟ باہر ہیں جی, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اچھا جی, تو حسن نواز اور حسین نواز بھی تو پالیٹکس میں نہیں تھے, ان کو کیوں تانا دیتے ہو؟ تو یہ تانے چھوڑ دیں, سب ایک کچھ ہو. ہاں ایک کتا روسٹ ہے, دوسرا بلی روسٹ ہے 2 ہی گرام. ہاں ظاہر ہے, اب مان رہے کہتے نہیں وہ تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے. ہاں جی, یہ وہ گلاس ہے جس میں 100 قطرے ہیں گٹر کے, اس میں 1 ہے تو یہ پی لیں. جناب ہم 1 والا بھی پینے کے لیے تیار نہیں, ہم پاک پانی پیئیں گے. اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. تو آپ بات نہ کریں, آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اپنی فیلڈ یہ ہے کہ سارے جرنلسٹ ہیں. جرنلسٹ کی کب سے فیلڈ ہوگی وہ پالیٹکس پہ بات کریں؟ صرف پالیٹکس کو رپورٹ کر سکتا ہے. اور ابھی عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ نے خود مانا, جو میں کہتا تھا یہ نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے مانا کہ انجینئر صاحب جو آپ کہتے ہیں نا بیلنس بات کیا کریں, تو ہم بیلنس نہیں کر سکتے, ہم تو یہ لائن لیں گے. تو انہوں نے خود مان لیا کہ میں صحافی نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا فرنٹ مین ہوں. یہ خود مانے انہوں نے. تو بھائی صحافت چھوڑ دو, آپ جوائن کرو اس کو, پالیٹکس کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں کہہ رہے کہ ہم پالیٹکس میں, اور تمہارے ان پڑھ ٹین ایجرز بچے پالیٹکس پہ کمنٹس کریں, گالیاں لکھیں لوگوں کو, ان کو حق ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے تم سے اور تمہارے بڑوں سے زیادہ ہی پالیٹکس آتی ہے. آج جن لوگوں کو تم لوگ بڑا پسند کر رہے ہو نا, انہی لوگوں سے تم لوگ نفرت کرتے تھے. مطیع اللہ جان اور اعزاز سید میرے اکیڈمی میں آئے, ہماری اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے منہ بنائے ہوئے تھے, جو یہاں پہ عمران خان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے, بوتھے بنے ہوئے تھے اتنے طرح ان کے. آج ہمیں کہتے ہیں یہ علی بھائی دیکھیں مطیع اللہ جان نے کیا فرمایا, اور میں کہا جب عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر برا مان جائیں گے. اس ٹائم تو بوتھے پڑھائے سن سارے نے, اور سارے نیچے جی علی بھائی کن سے مل رہے ہیں. حالانکہ مطیع اللہ جان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے, اسد علی طور وہاں پہ ہی کھڑا ہے, اعزاز سید وہاں پہ کھڑا ہے. یہ تینوں میرے دوست ہیں, مجھ سے رابطے میں ہیں. اور میرے بارے میں پوچھنا ہے نا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو اعزاز سید سے پوچھو, وہ پیچھے سے جیلم کے ہیں. اور ابھی یہ کانفرنس ہوئی ہے, اعزاز سید نے وہاں خطاب کیا اور اس نے ان کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری ہے. اس نے کہا کہ اچکزئی صاحب کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا یہاں پہ کہ وہ نظریاتی بنے. اگر کوئی ہے نظریاتی تو اچکزئی ہے, جو ہمیشہ سے ہے. ابھی مجھ سے پہلے پوچھ لیتا نا اعزاز سید, تو میں کہتا یہ بھی ادھر بولنا ہے تم نے, ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. کبھی حامد میر صاحب کی تعریف کر دی, ان کے بوتھے بن جاتے تھے. آج حامد میر کے بغیر چلتے نہیں یہ لوگ. تو حامد میر تو چینج نہیں ہوا, تم لوگ چینج ہوئے ہو. حامد میر تو وہی کھڑا ہے. ہاں تو آپ کہنا چاہیے انجینئر صاحب کو پالیٹکس کا نہیں پتا, اور تمہیں نہیں کوئی پتا, تمہیں ہوں سمجھ آئیے بڈھے ویلے. انجینئر صاحب تو اس ٹائم ہی انہوں نے نال سن, اور ابھی بھی اگر میری گارنٹی لینی ہے انہی سے لے لو. اسد علی طور کو فون کرو, مطیع اللہ جان کو فون کرو کہ علی بھائی کے کیا تھاٹس ہیں. میری زندگی میں کبھی کوئی وقت ہی نہیں آیا کہ میں ان کا اعلی کار بناؤں. جس طرح مولا علی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کی تربیت میں تھے, باقی صحابہ تو کافر سے مسلمان ہوئے, مولا علی نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے. میں نے اپنی شعور کی آنکھ اپنی کالج یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جب کھولی تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے لانچ کرتی ہے, پھر ان کو یوز کر کے پھینک دیتی ہے. یہ آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کبھی نظریاتی نہیں تھے اور آج نظریاتی بنے. ہمیں سمجھا رہے ہو یار, کل کے بچے آ کے عمر میں بے شک بڑے ہو, علمی طور پہ بات کرو.